احیاء العلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں اور پہلی جلد ہے احیاء العلوم کی، دعوت اسلامی کی جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 612 نمبر صفحہ ہے، اور عربی متن میں یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ آپ راوی، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا من صلی لیلۃ الخمیس، فرمایا جو انسان جمعرات کو نفل پڑھے ما بین المغربی والعشاء رکعتین، دو رکعت نوافل پڑھے مغرب کے بعد، فرمایا یقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب، طریقہ یہ ہے کہ پہلے سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد وآیۃ الکرسی 5 مرات، 5 بار آیت الکرسی پڑھے سورۃ فاتحہ کے بعد، وقل هو اللہ احد 5 مرات، اور 5 بار سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، والمعوذتین 5 مرات، اور سورتیں جو ہیں فلق اور ناس، معوذتین صورتیں یہ فلق اور ناس یہ بھی 15 بار پڑھنی ہے، یعنی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 5 بار، قل هو اللہ سورت 5 بار، اور فلق اور ناس یہ بھی 5 بار۔ جب 2 رکعت اس طریقے کے ساتھ مکمل کر لے فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے، استغفر اللہ تعالی 15 مرہ، تو 15 بار استغفر اللہ پڑھے، وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِوَالِدَيْهِ، یہ ثواب اپنے والدین کو پہنچائے۔ جو انسان والدین کو اس طریقے کے ساتھ ان نوافل کا ثواب پہنچائے گا، 15 بار استغفار اور یہ 2 نوافل، فقد ادى حق والدیہ علیہ، تو وہ حق اس نے ادا کر دیا جو والدین کے ساتھ اسے سلوک کرنا چاہیے تھا۔ لیکن انسان گناہگار والدین کے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے، اونچا بولتا ہے اور والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ستاتا ہے، تو اگر والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو انسان اس گناہ کا کفارہ ازالہ کیسے کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین زندہ ہیں، معافی مانگے، توبہ کرے، خدمت کرے، حسن سلوک کرے۔ جب والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو وہ گناہگار انسان جس نے والدین کو ستایا ہے، جس نے والدین کی نافرمانی کی ہے، بے ادبی کی ہے، پہلے تو وہ خدا سے معافی مانگے اور پھر والدین کو یہ ایصال ثواب، یہ طریقہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس طریقے کے ساتھ جو انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اس طریقے کے ساتھ جو نفل پڑھے گا فقد ادى حق والدیہ علیہ، اس نے وہ حق ادا کر دیا جو اس پر تھا، وَإِنْ كَانَ عَاقًا لَهُمَا، چاہے وہ جتنا بھی نافرمان ہے والدین کا، وَآتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا يُعْطِي صدیقین والشہداء، اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن صدیقین شہداء کا مقام عطا فرمائے گا، اسے بھی ثواب ملے گا، اور والدین کی نافرمانی کا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، والدین کو راضی کر دے گا، اور جو اس نے نافرمانی کی ہے وہ مٹا دے گا۔ والدین کا حق کیا ہے؟ قرآن پاک میں سورۃ اسراء میں 15واں سپارہ ہے، آیت نمبر 23 میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فرمایا والدین جب بوڑھے ہو جائیں، ایک ہو جائے ان میں یا دونوں ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو اف بھی نہیں کہنا، یہ بھی بے ادبی ہے۔
ولا تنہرہما، اونچا بھی نہیں بولنا، جھڑک کر سختی سے یعنی نہیں بولنا، وقل لہما قولا کریما، عزت احترام کے دائرے میں رہ کر ان سے بات کرنی ہے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور عجز و انکساری محبت کے بازو ان کے سامنے پھیلا دو، جیسے والدین چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، جب وہ چھوٹا تھا والدین محبت اور شفقت کے بازو پھیلا دیتے تھے، بچہ دوڑ کر آتا تھا اور آ کر ان کو چمٹ جاتا تھا، یہ محبت کے بازو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے والدین کے آگے بخشش، اپنے والدین کے آگے محبت کے بازو بچھا دو اور دعائیں مانگو، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے انہوں نے مجھ پر شفقت، مہربانی، رحم و کرم، یا اللہ جس طرح انہوں نے مجھ سے محبت کی ہے، محبت سے پالا ہے، یا اللہ تو بھی ان سے ایسی ہی محبت فرما۔ یہ دعا مانگا کرو۔ دعا کا رب طریقہ بتا رہا ہے اور ہمیں حکم دے رہا ہے کہ والدین سے ایسا اس نے سلوک کرو، یہ ہے حق۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ فرمایا جو انسان یہ نوافل پڑھ لے، 2 رکعت نفل مغرب کے بعد، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 5 بار آیت الکرسی، اور 5 بار قل هو اللہ احد، اور 5 بار سورۃ فلق، اور 5 بار سورۃ ناس۔ دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی، جب سلام پھیر لے، فارغ ہو جائے نوافل سے، 15 بار استغفر اللہ پڑھے، اور پھر دعا مانگے اپنے والدین کی بخشش کی، اور یہ ثواب ان کو پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ فرما فقد ادى حق والدیہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ وہ حق اسے جو اس نے تھا اس پر وہ ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ وَإِنْ كَانَ عَاقًا لَهُمَا، چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار ہے، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ والدین کے ساتھ جو بدتمیزی، بد اخلاقی، نافرمانی کی ہے، اس گناہ کو اس طریقے کے ساتھ مٹایا جا سکتا ہے۔